بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سورہ فاتحہ کے بارے میں پہلے یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے بہت سے نام مفسرین نے ذکر کیے ہیں اور ان ناموں کی وجہ بھی انہوں نے بیان کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اس سلسلے میں ارشاد فرمایا ہے، مثال کے طور پر ایک بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ اس سورت کا نام سورہ شفا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہے، موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج ہے۔ یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ اگر کسی کا اعتقاد صحیح ہو، اللہ کی ذات پر، اس کی قدرت پر یقین ہو اور اس کے کلام سے شفا ملنے کا اس پر اس کا ایمان ہو تو یقیناً جیسا اس کا عقیدہ ہوگا، ذہن ہوگا، ویسے ہی اللہ اس کے ساتھ معاملہ فرمائیں گے۔ لیکن اگر کسی کا یقین پختہ نہیں، علم ہے، تو سارا قرآن کریم کھول کر اس کو ملا دیا جائے، اس کو کچھ فائدہ نہیں ملے گا۔ ایک حدیث قدسی ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل فرمایا، پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں، انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ مجھ سے جو گمان رکھتا ہے میں اسے گمان کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں۔ اگر اس کا گمان یہ ہے کہ میرا اللہ مجھے شفا دے سکتا ہے اور اس کے کلام کے اندر شفا ہے، تو شفا میں نہیں دینا تو میرے لیے کیا مشکل ہے؟ جیسا اس کا عقیدہ اور ذہن ہے ویسا اس کے ساتھ معاملہ کروں گا۔ اگر اس کا اللہ کی طاقت پر یقین نہیں ہے، اس کے کلام سے شفا ملنے کا یقین نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ کو مجبور نہیں ہے کہ خام خواہ اس کو شفا دیتے رہیں۔ اور میں نے ایک واقعہ بھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ ایک صحابی نے ایک آدمی جس کو کسی موذی جانور نے کاٹ دیا تھا، اس پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی۔ اور خود میں نے اپنا ایک واقعہ بھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، اور یہ نہ بھی ذکر کروں تو ایک حقیقت ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ پتھر پر یقین ہے۔ زمین و آسمان ٹل سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اس بات پر ایمان ہونا چاہیے۔ ہم جو کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ پر ایمان ہے، اس کا معنی یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا وہ سچ فرمایا ہے۔ ہماری سوچ غلط ہو سکتی ہے، اللہ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ ہم جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ جو کچھ نبی نے فرمایا سچ فرمایا۔ نبی سچے ہیں، ہمارے خیالات غلط ہو سکتے ہیں، ہمارے تجربے غلط ہو سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور آپ کی بات پر ہمارا ایمان پختہ نہ ہو تو یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا وہ تعلق مطلوب نہیں ہے جو کہ اسلام کا مطلوب ہے۔ پھر ہمارا ایمان نہیں، جب ایمان ہی نہیں ہوگا تو سارے معاملات ہی خراب ہیں۔ ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں یہ ارشاد فرمائی، اس سورہ مبارکہ کا نام ہے تعلیم المسئلہ۔ تعلیم المسئلہ کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو سوال کرنے کی تعلیم دی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہو تو اس انداز سے مانگو۔ اس کا نام ہے تعلیم المسئلہ، سوال کرنے کا ڈھنگ سکھایا۔ آپ نے کبھی شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ترجمہ قرآن دیکھا ہوگا، یقیناً آپ کی نظر سے گزرا ہوگا۔ اس سورہ مبارکہ کے حاشیے پر انہوں نے چند جملے لکھے
صورت اللہ صاحب نے بندوں کی زبان سے فرمائی کہ اس طرح کہا کرے. یہ صورت اللہ صاحب نے بندوں کی زبان سے فرمائی کہ اس طرح کہا کرے. اب شاہ عبد القادر وہ انسان ہیں جنہوں نے کم و بیش 40 سال تک ایک مسجد کے اندر اپنے آپ کو بند رکھ کر اعتکاف کی شکل کے اندر پتہ نہیں کتنے استخارے کر کے اللہ سے دعائیں مانگ کر قرآن کریم کا ترجمہ لکھا اور مختصر حواشی لکھے. جب وہ منظر عام پر آئے اس وقت سے لے کر آج تک اس بر صغیر پاک میں جتنے بھی مسلمان علماء اردو زبان جانتے ہیں ان سب کا متفقہ نظریہ یہی ہے کہ شاہ عبد القادر کا یہ ترجمہ الہامی ترجمہ ہے. میں ایک طالب علم ہوں، ادنا سے طالب علم ہوں قرآن کا. میرے پاس شاید ہی بر صغیر پاک ہند کا کسی کا کوئی لکھا ہوا ترجمہ تفسیر ہو جو نہ ہو میرے پاس. اور پھر عربی زبان کی تفاسیر جو ہیں جتنے وہ قدیم زمانے میں لکھی گئی، جدید دور میں لکھی گئی، انہیں تقریباً اکثر ہی میرے پاس موجود ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ طالب علم میں اپنا کام کیا ہوتا ہے، طالب علم ایسی سب کتابوں کو دیکھتا ہے. بہت سے بزرگوں نے ترجمے لکھے لیکن شاہ عبد القادر کا ترجمہ جو ہے اس کی مثال کوئی نہیں. اب چونکہ 300-400 سال پہلے گزر چکے ہیں، زبان بھی کچھ پرانی ہو گئی، کئی الفاظ اس زمانے کے اردو میں جو استعمال ہوتا اب مطلوب ہو چکے ہیں. اگرچہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالی جب مالٹا کی جیل میں اسیر ہوئے، انگریزوں نے جب ان کو قید کیا، حضرت شیخ الہند نے اس اپنے فرصت کے زمانے میں جب جیل کے اندر کیا کام کر سکتے ہیں، پھر ان کو یہ خیال گزرا کہ اور کوئی کام یہاں ہو نہیں سکتا، کسی کو پڑھایا نہیں جا سکتا، تو کیوں نہ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالی کے ترجمے کی تسہیل کی جائے، اس کو آسان کی. یہ جو آپ کے سامنے ترجمہ ہے یہ حضرت شیخ الہند کا ترجمہ ہے. یہ شاہ عبد القادر ترجمے کی تفصیل ہے. اکثر مقامات پر عبارت وہی ہے جو ہو شاہ عبد القادر. کہیں جب انہوں نے سمجھا کہ زبان مطلوب ہو چکی ہے، پرانی ہو چکی ہے، تو پھر حضرت شیخ الہند اپنے زمانے کی زبان کو استعمال کیا. لیکن حضرت شیخ الہند سے جب مطالبہ کیا گیا کہ آپ ترجمہ لکھیں، انہوں نے بڑا سوچا، بہت سوچا. انہوں نے فرمایا کہ شاہ عبد القادر کے ترجمے کا ہوتے ہوئے پھر میں جدید ترجمے ضرور محسوس نہیں کرتا. البتہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اس میں ضرور تسہیل پیدا کی جائے، سہولت پیدا کی جا سکے. اس میں کوئی شک نہیں میرے دوستوں کہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالیٰ کی قلم سے نکلا وہ ایک جملہ یقیناً الہامی ہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے 2 بیٹے شاہ عبد القادر اور شاہ رفیع الدین، ان دونوں بھائیوں نے قرآن کریم کا ترجمہ کیا. شاہ رفیع الدین بڑے تھے، شاہ عبد القادر چھوٹے تھے. سب سے بڑے بیٹے تھے شاہ عبد العزیز، اور انہوں نے فارسی زبان میں تفسیر بھی لکھی اور ترجمہ بھی لکھا ہے. خود شاہ عبد اللہ نے فارسی زبان میں ترجمہ کیا ہے، میرے پاس موجود ہے. اور شاہ عبد العزیز کی جو تفسیر عزیزی ہے وہ بھی جتنی چھپی ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے. شاہ رفیع الدین نے تحت اللفظ ترجمہ کیا، یعنی جو قرآن کا متن ہے اس کے نیچے اس حرف کا ترجمہ تحت اللفظ کیا، اور ان کے چھوٹے بھائی شاہ عبد القادر نے اس کا بامحاورہ ترجمہ کیا. اگر جو تحت اللفظ ترجمہ بھی باکمال ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے پذیرائی اور مقبولیت شاہ عبد القادر کا ترجمہ بتا پر میں اس کی کوئی مثال بھی نہیں ملی. تو میں نے بتایا تھا کہ سورت کا نام تعلیم المسئلہ ہے. شاہ عبد القادر نے جیسے کہ کوزے میں دریا بند کرنا، ان 2 جملوں کے اندر وہ ساری بات اشار کر دی. یہ سورت اللہ صاحب نے بندوں کی زبان سے فرمائی کہ اس طرح کہا کرے، یعنی یہ نہیں ہوتا ہے. اشارہ کر دیا سمجھنے میں یہ صورت اللہ صاحب نے بندوں کی زبان سے فرمائی کس طرح کرے، یعنی بندہ جب اللہ تعالیٰ سے سوال کرے تو اس انداز سے سوال کرے جیسے سورت پاک ہے. تو حضور سے میں فرمایا اس کا نام تعلیم المسئلہ ہے. تھوڑا سا اشارہ کرتا ہوں. اس صورت کی جب بھی کوئی سائل، بھکاری، گداگر کسی بڑے رئیس کے پاس مانگنے جاتا ہے تو دنیا کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ مثلا سب سے پہلے جا کر اس کی تعریفیں کرے گا کہ آپ ایسے ہیں، آپ کے بڑے احسانات ہیں، ہم پر یہ ہے وہ ہے، وہ تعریفیں کو بول باندھ دیں گے. پھر اس کے بعد اپنا تعلق ہے کہ ہم جلدی کچھ خاندانی طور پر آپ کے خادم اور غلام، اور اس کے بعد اپنا مدعا جو سوال ہے اسے کرے گا. یہی دنیا میں طریقہ ہوتا ہے مانگنے کا، معقول طریقہ یہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بندوں کو
تعلیم دی ہے اپنی ذات سے مانگنے کے لیے، اس کی پہلی 3 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تعریف، اللہ کی تعریف، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تمام صفات کارسازی کے مالک اللہ ہیں جو پالنے والے سب جہانوں کے بڑے رحمان ہیں، رحیم ہیں، روز جزا کا مالک، یہ تعریف۔ اب ایاک نعبد و ایاک نستعین سے اپنا تعلق ظاہر کیا، اللہ ہم بندے تیرے ہیں اور تجھے مرادیں مانتے ہیں، ہم تیرے ہی بندے ہیں، تیرے در کے بھکاری ہیں۔ اب اس سے اپنا تعلق ظاہر کر دیا گیا۔ اب اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر اس آخری آیت تک، یہ آخری 3 آیتیں جو ہیں اس کا سوال ہے، یا اللہ سیدھے راستے پر ہمیں چلا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن کا تیرا فضل انعام ہوا، ان کا تیرا غضب بھی نازل دیا، وہ گمراہ کیے۔ دیکھیں مانگا ہے، لیکن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر اپنا تعلق جوڑا ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد سوال شروع کر دیا۔ اس طرح یہ سورہ مبارکہ تعلیم و مسئلہ ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ نے بندوں کو یہ تعلیم دی کہ تم میری شایان شان سوال کرنے کا سلیقہ نہیں رکھتے، اور یہ اللہ کی مہربانی ہی تھی، اس کے رحمان الرحیم ہونے کی ایک صفت ظاہر ہوئی کہ تمہیں مانگنا نہیں آئے گا، میں تمہیں مانگنا سکھاتا ہوں، یوں مانگو مجھ سے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ جو دعا اس انداز سے مانگی جائے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے، سب سے پہلے اللہ کے حمد و ثنا کی جائے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے درود پاک پڑھ جائے، پھر اپنا سوال درخواست کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو ہاتھ قبول فرما دے۔ بعض بزرگوں نے کہا کہ جب ایک بندہ کہتا ہے کہ اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر، تو میری طرح کے گنہگار انسان بھی جب یہ دعا مانگے تو اللہ نے اس کو قبول کرنا ہی کرنا ہے، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت کے مورد اور مستحق تو نہیں، چاہے کتنے ہی گنہگار انسان کیوں نہ کہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ضرور قبول کرنی ہے۔ درود پاک پڑھ کر اور اللہ کے حمد و ثنا کر کے اس کے بعد اپنی ناکارہ اور نکمی قسم کی دعا بھی اس میں شامل کر کے بھیجے گا نا، تو اللہ کے شان کریمی سے بعید ہے، بعید نہیں ہے کہ اس مقدس کلام کے ساتھ ملے ہوا ہمارا ناکارہ سے جو عمل اس کو اللہ تعالیٰ قبول ہوگا۔ اسی لیے مردے کے لیے، میت کے لیے جو جنازہ پڑھا جاتا ہے اس میں کیا ہے، پہلے تکبیر کے بعد اللہ کی ثنا کی جاتی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ الا انت۔ دوسری تکبیر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ اصل مقصد تو ہے اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا، لیکن اس دعائے مغفرت کو قابل قبول بنانے کے لیے طریقہ یہ بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہلے اللہ کے حمد و ثنا کرو، پھر نبی پر درود پاک کرو، پھر اس وقت کسی تکبیر کے بعد میت کے دعا مانگو، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا جوڑنا۔ اس دعاؤں کا یہ جو طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حمد و ثنا کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے درود پاک پڑھے، یہ سب سے زیادہ قابل قبول ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث کا نتیجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ دعا کرتا ہے اور اس دعا کے اندر اللہ کا حمد و ثنا نہیں کرتا، پھر درود پاک نہیں پڑھتا، وہ اللہ سے رہتی ہے، لڑکی رہتی ہے، وہ اوپر نہیں چڑھتی ہے۔ اس لیے یہ میں آپ سے عرض کروں کہ آپ جب بھی دعا مانگیں تو اور اگر نہیں تو یہ سورہ فاتحہ سب سے پہلے پڑھ لیں، اللہ کے نام دیکھیں مکمل نام سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کے بعد درود پاک پڑھ لیں اور اس کے بعد اپنی دعا مانگیں۔ اللہ کی شان کریمی سے کبھی امید ہے کہ اس ترتیب کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا اور استغاثہ کریں گے، فریاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو قبول فرمائیں گے۔ لیکن ایک بات اس میں یہ ذہن نشین فرما لیجیے کہ دعا جب مانگے تو پوری توجہ اللہ کی ذات کرو، غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتے، یہ حضور کا فرمان ہے۔ یعنی ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہیں اور دل کاروبار کی طرف متوجہ ہے، گھریلو کسی معاملے کی طرف متوجہ ہے، زبان سے کچھ لفظ بول رہا ہے، اس کو خود ہی پتا نہیں۔ حدیث کے بعد الفاظ کے اندر یہ ہے، اللہم لک الحمد کما تقول وخیر مما نقول، اے اللہ ساری حمدیں، ساری تعریفیں، خوبیاں، کمالات، عظمتیں تیرے لیے ہیں جیسے تم نے بتائی ہیں، وخیر مما نقول،
ہم جس طرح ہم تو سنا کرتے ہیں اللہ کی سجدہ ہے وہ طریقہ جو اللہ تو نے سکھایا ہے. اللہ ہم کل حمد میں لے کر مشتقا یا اللہ ساری دنیا تعلیم کا کمالات کے مالک تو ہیں تیری ذات ہے وہ لے کر مشتقا یا اللہ ساری شکایتیں ہم تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں وہ فکر مستقاص فریادیں تیری ذات سے تیری بارگاہ میں کی جاتی ہیں اور وہیں سے فریادیں قبول ہوتی ہیں. اللہ ہم کل ہم وہی کر مشتقا وہ فکر مستقاص وہ انت المستعان تو ہی مدد کرنے والا ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ. بڑا ایک خوبصورت طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کے ثنا کرنے کا دعا مانگنے کا. اس کے علاوہ بھی اللہ لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ ولک الخلق کلہ. ان کلمات کے اندر اللہ تعالیٰ کی بیان تعریف بیدک الخیر کلہ ولیک ید الامر کلہ واسألک الخیر کلہ واعوذ بک من الشر کلہ. اللهم لك الحمد انت قيم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت مالك السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن. اس طرح کے الفاظ حدیث میں موجود ہیں. دعائیں یاد کر لیں تو بہت خوبیاں اللہ تعالیٰ سے نے توفیق نصیب فرمائے. کہ بات یہ مختصر سی بات میں نے سورہ فاتحہ کے بارے میں عرض کر دی. اس کے بہت سے ناموں میں سے یہ دو نام ہیں جن کے میں نے تھوڑے سی آپ کے سامنے تشریح کر دی. سورہ فاتحہ اس کے بارے میں مفسرین نے یہ بات آپ سن چکے ہیں. سورہ فاتحہ سارے قرآن کریم کا خلاصہ ہے. پورے قرآن میں جتنے مضامین بکھرے پڑے ہیں وہ سارا نچوڑ اس سورہ فاتحہ کی 7 آیتوں کے اندر موجود ہے. لیکن ہمیں تو نظر کیا تھا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر یہ آپ کے سامنے ہے. آج یہ لکھی ہوئی ہمارے شیخ ان کے بھی شاگرد تھے ڈابیل بھی جا کر نے پڑھا تھا. انہوں نے فرمایا تھا کہ علامہ شبیر عثمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ سارے قرآن کریم کے مضامین کو پہ غور کریں تو اس میں 6 چیزیں ملیں گی. آپ ان 6 باتوں سے کوئی نہ کوئی بات آپ کو ضرور ملے گی. مسئلہ توحید ہوگا قرآن کی آیتوں میں, یا مسئلہ رسالت ہوگا, یا قیامت کے مسائل ہوں گے, یا احکام ہوں گے, نماز کے, روزے کے, حج کے, زکات کے, دوسرے نکاح کے, طلاق کے, وصیت کے, وراثت کے, عدت کے, یہ احکام ہوں گے, یا مومنوں کے حالات ہوں گے, اہل ایمان کے تو صفات میں ہوں گے, یا کافروں کے حالات ہوں گے. سارے قرآن کی جو آیت میں نکالیے تو شاید وہ غور کریں. ان 6 باتوں سے کوئی نہ کوئی بات اس اندر موجود ہوگی. کیا بتایا تھا میں نے؟ یا اللہ کے توحید کا مضمون ہوگا, یا رسالت انبیاء کے تذکرے ہوں گے, یا احکام ہوں گے, یا قیامت کے حالات بیان کیے جائیں گے, یا مومنین کے تذکرے ہوں گے, یا کفار کے تذکرے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھیے یہ ساری کی ساری باتیں سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کا مجموعہ ہے. تمام صفات کا آزادی اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے, پالنے والے سب جہانوں کا, رحمان ہے, رحیم ہے. ایک مضمون آ گیا مالک یوم الدین, روزے دار مالک قیامت کا مضمون آ گیا. 2 مضمون آ گئے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس کے اندر بھی توحید کا مضمون آ گیا. اہدنا الصراط المستقیم, اس میں احکام آ گئے, یا اللہ سیدھے راستے پر چلا, یعنی جو تیرے احکام اس کو چلنے کی توفیق نصیب فرما. احکام کو ذکر آ گیا. کتنی چیزیں آ گئی؟ 4 ہو گئی. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کے راستے پر چلا یا اللہ جن پر تو نے انعام فرمایا. یہ مومنین کے حالات آ گئے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان پر تیرا غضب بھی نازل ہوا اور گمراہ بھی نہ ہو. یہ کفار کے حالات آ گئے. وہ 6 کے 6 مضمون جو ہے سورہ فاتحہ کے اندر. اور واقعہ کہیں سے وہ قرآن کریم نکال لیجیے. ہم تو طالب علم لوگ ہیں, ہم کہیں بھی جب پڑھتے ہیں تو بالکل قدم قدم پر یہ 6 کے 6 مضمون ہمیں قرآن کریم بہتر نظر آتے ہیں. یا اللہ کی توحید کا مضمون ہوگا, یا رسالت کا مضمون ہوگا. صراط الذین انعمت علیہم رسالت بھی ہے. رسالت بھی کیونکہ قرآن کریم کے دوسرے مقام میں سورہ نساء کے اندر اللہ نے کیوں فرمایا جن پر اللہ کا انعام ہو کون لوگ ہیں؟ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, جن پر اللہ نے انعام فرمایا ان کے سارے انبیاء ہیں. تو صراط الذین انعمت علیہم میں 2 قسم کے لوگوں کا ذکر آ گیا. انبیاء کا ذکر بھی یہاں پر, اہل ایمان کا ذکر بھی آ گیا.
اور غیر محضوب علیہم الضالین کو بار کرتے ہیں. کوئی 6 کے 6 مضمون میں ہے سورہ فاتحہ کے نمبر. مسئلہ توحید، مسئلہ رسالت، احکام، قیامت کے حالات، مومنین کے حالات اور کفار کے حالات، یہ سارے کے سارے اس سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہیں. ہمارے شیخ شیوخ، استاد اساتذہ، استادوں کے استاد، رئیس المفسرین، امام الموحدین حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہاں بجنے والے میاں والی والے، جن کے تلامذہ اور شاگرد اس بر صغیر پاک ہند میں نہیں پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں. اسی مقام پر ایک دفعہ میں درس دے رہا تھا، کئی سال پرانی بات ہے، کم سے کم 20 سال پرانی بات. تو میں دیکھا کہ یہاں ایک بزرگ بیٹھے، بڑی سی پگڑی کی طرف جمدار لوگ پگڑیاں باندھتے ہیں، وہ درس میں شریک تھے. درس سے فارغ ہونے کے بعد آ کر مجھے السلام علیکم، سرائکی زبان بول رہے تھے، میاں والی کی زبان. درس کا انداز اس نے سن کر اندازہ کیا کہ یہ درس جو ہے مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے شاگردوں سے کسی کا سلسلہ ہے. خیر آ کر مجھے ملے، میں نے پوچھا کہاں سے تشریف لائیں؟ کہتا میں میاں والی سے آیا ہوں. یہاں سامنے ایک بلڈنگ ہے، وکیل صاحب کے پاس سامنے زمینوں کے گیس کے سلسلے میں آئے تھے، اور اذان ہوئی نماز پڑھنے آ کے نماز کے بعد 10 کی محفل دیکھتے بیٹھ گئے. میرے پاس بیٹھ گئے. میں نے کہا آپ حضرت کو جانتے ہیں؟ مولانا حسین صاحب کہنے لگے میں حضرت کی خدمت میں بالکل اب بچپن کے اندر بیٹھا ہوں. داڑھی بڑی خوبصورت آدمی کی، بڑا باوقار چہرہ. اس نے اس کی زبان سے جو کچھ میں نے سنا مختصر سی بات کرتے تھے. کہتے تھے کہ حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم کے شعر دیے ہیں، یعنی مجھ سے قرآن پڑھنے والے اتنے بڑے بڑے علماء ہوئے اور واقعی بڑے بڑے لوگ ہوئے کہ علم کے پہاڑ تھے. اور حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مجھے جتنا یاد پڑتا ہے کہ کم و بیش 80,000 علماء نے مجھے قرآن کی پڑھا. اس میں یہ اس وقت پاکستان نہیں تھا، پاکستان نہیں تھا، اس سے پہلے یہ پورا متحدہ ہندوستان کے لوگ بھی تھے، یہ کابل افغانستان کے لوگ بھی تھے، روس تک کے لوگ تھے، عراق کے لوگ تھے، شام کے لوگ تھے اور برما کے لوگ تھے. یہ ان خطوں کے مسلمان جو ہے آ کر مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ سے پڑھتے تھے. تو مولانا حسین صاحب میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ پنجابی لوگوں پر اللہ کا بڑا انعام ہے. پنجابی ان کے اندر ایک بھی عالم نہ پیدا ہوتا، ایک مولانا حسین صاحب نے وہ کام کر دیا ہے کسی کو مثال نہیں ہونے. آپ کے تھوڑا سا میں مولانا حسین صاحب تعارف کرا دوں. یہ ایک ذمہ دار فیملی سے تعلق رکھتے تھے، ذمہ دار تھے. میں خود ان کی زمینیں دیکھ کر آیا ہوں. ہندوستان میں پڑھنے کے لیے گئے تو آپ پتہ ہے کہ پنجابی لوگ کتنے سادہ سے ہوتے ہیں، دھوتی باندھی ہوئی اور موٹا سا لباس، جو خود ذمہ دار خاندان تعلق رکھتے ہیں. تو گنگو میں گئے مولانا بشیر احمد گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس حدیث پڑھنے کے لیے. یہاں باقی کتابیں پنجاب میں پڑھ لی تھی، لیکن ان کا سادہ لباس دیکھ کر بالکل خاموش. تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے مدرسے کے اندر جتنے طالبوں کی گنجائش تھی وہ پوری ہو گئی تھی. جتنے طالبوں کو کتابیں دینی تھی وہ کتابیں پوری ہو گئی. اپنا طالبوں رہنے کے لیے کوئی کمرہ موجود ہے، نہ کتابیں موجود ہیں. یہ گئے، ان کی سادہ سی حالت دیکھ کر حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ فرمایا کہ پنجابی مولوی صاحب کو کدھر سے آیا؟ میں پنجاب سے آیا. کیوں آیا؟ میں حدیث پڑھنے آیا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس جگہ نہیں ہے، نہ کمرے ہیں، جو کمرے طالب علم کے لیے وہ بھی پورے ہو چکے ہیں، کتابیں بھی نہیں. وہ وقت پڑھا تو سماج کی دکان میں دولت دی نہیں اور کتاب خرید کی جائے. حضرت مولانا اور کھانا بھی نہیں ہوگا. ہمارے پاس جتنا طالبوں کے کھانے کا بندوبست ہو وہ اتنے ہی. مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ سچے انسان تھے. اللہ فرمانے لگے کہ مجھے کمرے کی ضرورت نہیں، میں مسجد میں بیٹھ جاؤں گا. کتاب کی ضرورت نہیں، طالبوں کے پاس بیٹھ جاؤں گا. کھانے کی ضرورت نہیں، میں روزہ رکھ لوں گا، لیکن پڑھنا ہے. اللہ اکبر. میں کہہ رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، اور حیرت آپ کو بھی ہو رہی ہے اور مجھے بھی حیرت ہو رہی ہے. جب حضرت گنگوہی کے سامنے ان اپنا جذبہ کہ میں روزے رکھوں گا، مجھے بیٹھنے کی اجازت ہے.
فرمایا کہ ٹھیک ہے بھائی، کتاب کی ضرورت نہیں ہے، بس میں لیٹ سکتے ہو اور کھانا بھی کا تقاضا نہیں کرتا، بیٹھو۔ دارالعلوم کے پاس بیٹھ کر چند روز بیٹھے، خاموش بیٹھے رہتے ہیں۔ حضرت گنگوئی صاحب نے جتنے طالب علم تھے ان کے پاس کتابوں کو پڑھاتے رہتے تھے، تو وہ سوال بھی کرتے، جواب بھی دیتے تھے، یہ بالکل چپ اور خاموش بیٹھے۔ ایک دن حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو خیال آیا، یہ پنجابی مولوی صاحب جو ہے بالکل بولتا نہیں، چپ ہے، اس پاس کتاب بھی کوئی نہیں، پتہ نہیں اس کو بات سمجھ میں آتی بھی ہے کہ نہیں۔ چنانچہ حضرت گنگوئی نے مخاطب کر فرمایا، مولوی صاحب کچھ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سر ہلایا، سمجھا دی ہے، لیکن حضرت گنگوئی کو پھر بھی یقین نہیں آیا کہ پتہ نہیں ویسے ہی پشپان میں ایسی بات کر رہا ہے۔ اور مان لیں گے تم نے کبھی سوال نہیں کیا، طالب علم سارے سوال کر رہے ہیں۔ انہوں نے مولانا حسین صاحب نے فرمایا، اگر اجازت ہو تو میں کوئی سوال کرتا ہوں۔ انہوں نے کچھ سوال کیا، وہ جو پڑھا ہوا سبق تھا اس پر سوال کیے، سوال بھی تمہیں اندازہ کہ گنگوئی جیسے محدث ہو اس کے سامنے سوال کرنا بھی تو ہر ایک کا کام نہیں ہوتا، تو سارے غلط سوال کریں گے۔ سوال کیے، انہوں نے جواب دیے، پھر سوال ان کے جواب پر پھر سوال کر دیے، پھر جواب دیے، پھر اعتراض کر دیے، پھر جواب دیے۔ یہ چند سوال جواب کی جب گنگوئی حیران رہ گئے کہ میں نے اپنی پوری زندگی کے اندر اتنا صحیح طالب علم نہیں دیکھا، کتاب اس کے پاس موجود نہیں ہے لیکن اور خاموش رہا۔ میں نے پوچھا تو پھر بولا، اور اس نے وہ سوالات کی کہ بڑے بڑے علماء ایسا سوال نہیں کر سکتے۔ جب صدر ہوا تو گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کو اشارہ کیا، میرے پیچھے آؤ۔ حضرت گنگوئی نے جو خاص کمرہ تھا فرمانے کے ہاتھ کے بعد اس کمرے میں کمرہ ہو گئے، میری ذاتی کتاب تمہارے پاس ہوگی اور تمہارا کام میرے گھر سے رہے گا۔ وہاں سے پڑھ کر جب آئے، میاں والی شہر کے اندر رہتے تھے، یہاں پر اللہ کی قرآن جب بیان کرنا شروع کیا اور خدا کی توحید کا مسئلہ بیان کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ توحید کی تاثیر یہ ہے کہ اپنوں کو بیگانہ کر دیتی ہے، خاندان کے لوگ کوئی دشمن ہو جاتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا، سب سے پہلا پتھر مارنے والا اپنا حقیقی چچا تھا ابو لہب۔ تو توحید کا مسئلہ اتنا ہے۔ مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ جب اللہ کی توحید کا مسئلہ بیان کیا اور جو علاقے کی باطل رسومات اور شرکیہ روایات تھے ان کے خلاف جب کام کیا تو میاں والی کے سارے نواب اور جتنے بھی امیر لوگ تھے سب کے سب کے مخالف ہو گئے اور سب نے مل کر میاں والی شہر سے ان کو نکال دیا۔ پھر ماں بجرا ایک گاؤں ہے چھوٹا سا، آپ حضرات میں سے کسی کو جانے کا موقع ملا ہو تو پتا ہوگا، اپنی آبائی زمینیں تھیں مولانا سے، وہاں جا کر انہوں نے ایک چھپر ڈالا، اس چھپر میں بیٹھ کر خود اپنے ہاتھوں سے کھیت اپنی زمین میں ہل چلاتے تھے، اور بڑے بڑے علماء اس مولانا عبداللہ درخواست کی ہیں، یہ بھی حضرت مولانا حسین صاحب کے شاگرد ہیں، اور شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، مولانا طاہر صاحب پنجبیر والے، اب پنجبیر والے خود تو موجود ہیں، ان کا بیٹا جو مولوی طیب ہے اس کے پاس تقریباً 25,000 سے زیادہ دورہ تفسیر میں لوگ شہید ہوتے ہیں، 25,000 سے زیادہ۔ ایک دفعہ یہ امام صدیقی نے اخبار مضمون لکھا تھا، اس نے مشاہدہ جا کر اس نے کیا، دور دور تک کھیتوں کے اندر اسپیکر لگے ہوئے، اسپیکر کی آواز پہنچ رہی ہے، مسجد کی جگہ بنا کر یہ دور کھیتوں کے اندر لوگ پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم پڑھے ہوئے پڑھا ہے۔ مولانا طاہر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم پڑھانا شروع کیا تھا تو 50-60 سال ہوتا تھا، لیکن آج میرے بیٹے کے پاس وہ علم کا نور اتنا پھیل گیا کہ افغانستان تک کے لوگ آتے ہیں، 25,000 تک مطلب رمضان اور شعبان کے مہینے میں موجود ہو۔ تو قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور بڑے بڑے اکابر علماء انہوں نے مولانا حسین صاحب سے جا کر پڑھا، ان میں ہمارے استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ تعالیٰ بھی تھے۔ اب آگے چل کے انشاءاللہ میں تفصیلی باتیں پھر کروں گا کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا، پھر کس طرح انہوں نے قرآن کریم پڑھا، ساری باتیں اس وقت نہیں کرتا، صرف مولانا حسین صاحب کو تھوڑا سا تعارف میں نہیں کرنا تھا۔ مولانا حسین علیہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ بات اصل ہم عید میں اس لیے مانیں کہ سارے قرآن کریم کا نچوڑ سورہ فاتحہ ہے، یہ تو بات مسلم ہے، ام القرآن ہم نے کہا، لیکن کس طرح بنتی ہے؟ مولانا حسین نے فرمایا تھا کہ قرآن کریم 4 حصوں میں تقسیم ہے۔ قرآن کریم کے کتنے حصے ہیں؟ 4 حصے، اور ہر حصہ الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ پہلا حصہ الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے، اور چھٹے پارے میں سورہ
انعام تک چلتا ہے. سورہ انعام دیکھیں آپ. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. وہ تو سب ہے 169 صفحہ. چلو کون بتا دیا. یہاں سے دوسرا ایسا شروع ہوتا ہے. یہ چلا جاتا ہے 15 پارے تک. سورہ بنی اسرائیل ختم اور اس کے بعد سورج شروع ہوتی ہے. اس کا نام ہے سورہ کہف. سب بتائیں 351. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. یہ تیسرا حصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. 22 پارے میں چلے جائیں سورہ سبا تک. 570. الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ ولہ الحکیم وہو الحکیم الخبیر. یہ کتنے حصے ہو گئے؟ 4. سورہ فاتحہ سے لے کر انعام تک، انعام سے لے کر کاف تک، کاف سے لے کر احزاب تک، سبا تک، اور سبا سے لے کر آخر قرآن تک. قرآن کریم 4 حصوں میں منقسم ہے اور اس کے موٹے موٹے اہم مسائل 4 ہیں. اہم مسائل کتنے ہیں؟ 4. اور ہر حصہ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ انعام تک پہلا حصہ ہے. اس کا مرکزی مضمون ہے اللہ کی خالقیت، کہ ساری کائنات کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے. سورہ انعام سے لے کر کہف تک دوسرا حصہ ہے اور اس دوسرے حصے کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ ساری کائنات کو پالنے والا بھی اللہ ہی ہے، پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے اور پالنے والا بھی اللہ ہے. سورہ کہف سے لے کر سورہ سبا تک یہ تیسرا حصہ ہے. اس کا مرکزی مضمون ہے کہ تخت بادشاہی پر، تخت حکومت پر، نظام حکومت پر صرف اللہ کا کنٹرول اور قبضہ ہے. اللہ ہی کائنات کے نظام کو چلا رہا، اس کے سوا کوئی بھی کائنات میں تصرف کرنے والا نہیں ہے. یہ مضمون کس حصے کا ہے؟ تیسرے حصے کا. اور چوتھا حصہ سورہ سبا سے لے کر آخر قرآن تک چلتا ہے. اس کا مرکزی مضمون ہے کہ قیامت کے دن سارے کے سارے اختیارات کا مالک کسی کو سزا دے، کسی کو جزا دے، کسی کو جنت میں بھیجے، کسی کو جہنم بھیجے. وہاں کسی کا نہ کوئی دباؤ ہوگا، نہ کوئی جبری سفارش ہوگی، نہ کوئی رشوت چلے گی، نہ کوئی تعلق قائم آئیں گے. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس. ڈرو اس دن سے کہ کوئی شخص کسی کی ضمانت نہیں دے سکے گا. ولا یقبل منها شفاعۃ، نہ اس کی کوئی سفارش قبول ہوگی. ولا یؤخذ منها عدل، نہ اسے کوئی رشوت دی جائے گی. ولا هم ينصرون، نہ کوئی دباؤ ڈال سکے گا. قیامت دن سارے کے سارے اختیار کس کے پاس ہوگا؟ اللہ کے پاس. تو سورہ سبا سے لے کر آخر تک یہ سارے مرکزی مضمون یہ ہے. پہلے حصے کا مرکز کے اللہ کی خالقیت کا بیان، دوسرے حصے کا مرکز اللہ کی ربوبیت کا بیان، تیسرے حصے کا مرکز مضمون ہے کہ نظام حکومت اللہ کے کنٹرول میں ہے. یہ سورج کا آنا جانا، سردی گرمی، ہوا بارش برسات، یہ سب کس کے کنٹرول میں ہے؟ اللہ کے. اللہ کے ساتھ ایک قطرہ بارش کو کوئی نہیں لا سکتا اگر اللہ تعالیٰ نہ لانا چاہے. تو سارے نظام کو اللہ تعالیٰ اپنے قدرت سے چلا رہے ہیں. تخت شاہی پر وہی متوقع اور فائد ہیں. اور چوتھے حصے کا مضمون یہ ہے کہ قیامت دن کی جزا سزا کے فیصلے بھی اللہ ہی کریں گے. یہ چاروں چیزیں سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہیں. کل کریں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. تو باتیں ہوتا ہوں نے آدھا گھنٹہ بیان کرنا تھا. یہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، آپ کو ملے گا. آپ سال سے بچنے کا وظیفہ میں نے اس نے ایک دعا پڑھی تھی. ظاہر ہے میرے پڑھنے سے آپ کو یاد تو نہیں ہو جاؤ، لیکن ہمارے پروفیسر صاحب جان کو بتایا خیر انہوں نے ایک کتاب سے یہ وہی جو میں نے شامل
اس سے منزل ایک کتاب کا ہم نے چھاپا تھا، اس کے اندر یہ دعا لکھی تھی، ساری اس کی تفصیل، پھر یہ دعا بھی موجود ہے، اس کا پس منظر بھی، یہ آپ دعا کے بعد لے لیں گے اور اپنے جیب میں رکھیں گے اور چند روز پڑھیں گے تو یاد بھی ہو جائے گا انشاءاللہ، ساری زندگی آپ کو فائدہ دے گی، آپ کے حوالے سے آپ کے گھر کے افراد بھی اس کو کر لیں گے۔ ایک بات اور عرض کرنی ہے، ہمارے یہ ساتھی انوار صاحب سی ڈی بنا رہے ہیں، کیسٹوں کے اندر بھی ریکارڈ ہو رہی ہے، سی ڈی بن رہی ہے۔ کئی ساتھی چاہتے ہیں، کیونکہ زمانہ کیسٹوں کا زمانہ ذرا کم ہے اور سی ڈیوں کا زیادہ ہے، گاڑیوں کے اندر بھی سی ڈی پلے لگے اور گھروں کے اندر بھی سنا جاتا ہے، اور اگر چاہے تو گھروں کے اندر خواتین کو بھی یہ بات سنائی جا سکتی ہے اور یہ فائدہ جو ہے عام ہو سکتا ہے۔ جو حضرات بھی اس سلسلے میں سی ڈی کا تقاضا کرتے ہیں یا خواہش رکھتے ہیں تو انوار صاحب سے رابطہ کر لیں، یہ انشاءاللہ سی ڈیوں کو بہت کم مطلب ہے کہ لاگت کے مطابق بھی فراہم کرتے رہیں گے، ان کا اصل مقصد ہمارا مال کمانا نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ جو کیسے ریکارڈ ہو رہی ہے یا وہ کام ہو رہا ہے، اس میں میرا کوئی تعلق نہیں، کب سے ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اکاسی سے لے کر آج کی اس گھڑی تک جتنا بھی ریکارڈ ہوتے ہیں، میں بطور تحصیل نعمت کہتا ہوں کہ اس میں ایک گمڑی ہی میری نہیں ہوتی، اور کسی ذہن میں ہو کہ جیسے کہ ہمارا کو کرتا ہے۔ میرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ خدا کا پیغام دنیا پہ پہنچ رہا۔ اس نے مجھے ٹیلیفون آیا انڈیا کے ایک دور کی ریاست سے، اس آدمی کو کہیں سے ہماری کیسٹیں ملی ہیں، وہ اتنی خوشی کا اظہار کر رہا تھا، وہاں کو علماء کا ذکر کر رہا تھا کہ بھائی ہم نے اس طرح قرآن کریم کا درس ہے ہمارے ہندوستان کی چلنی میں نہیں دیا جاتا، تو انہوں نے کہا کہ ہم انشاءاللہ پاکستان آئیں گے۔ مطلب ہے کہ یہ خیر کی بات جو ہے جب پھیلتی ہے دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں سر ٹیلیفون میں میرا حاصل کیا ہے، انہوں نے بات کی تو امریکہ میں ایک کراچی کی ایک فیملی آباد ہے، ظفر طیب صاحب کا نام ہے، ان کا مجھے فون آتا رہا، انہوں نے کہا ہماری ساری فیملی امریکہ میں منتقل ہو چکی ہے، لیکن آپ کی کیسٹیں کسی ذریعے سے ہم تک پہنچی نہیں۔ انہوں نے پروفیسر صاحب سے پتہ نہیں کتنی کیسٹیں منگوائی اور بے شمار لوگ کو اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں پاکستان ملنے صرف آپ سے آؤں گا، میرا خاندان میں کوئی بھی سارا خاندان منتقل ہو گیا، لیکن پاکستان میں آپ سے ملنے کے لیے آؤں گا۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچا رہے ہیں ان کے دل کے اندر اس بات کی حامی بھی محسوس ہو رہی ہے، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے۔ اور وہ ضرور یہ کہتے ہیں کہ میں اس سے پہلے جو کام کر رہا تھا، عورت جا رہا تھا، اس کے اندر سور بھی فراہم کر سارا کچھ، آپ کی کیسٹیں ملنے کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بہت بڑا فائدہ دیا۔ ایک تو یہ کہ میں نے وہ کاروبار چھوڑ دیا اور حلال مطلب فوڈ جو ہے میں مسلمان کو فراہم کرتا ہوں کیسے سننے کے بعد۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے مجھے امریکہ کی فضا کے اندر پاکستان میں داڑھی نہیں رکھتا، وہاں داڑھی رکھنے کی توفیق دے دی۔ تیسرا فائدہ یہ ہو کہ بغیر میرے بتا کے میری بیوی نے وہاں پردہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز، ویسے حضور نے فرمایا بھی تھا خطبہ حجۃ الوداع میں، آخری خطبے سے فرمایا تھا ربما مبلغ او عام سامع، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ سننے والے کے دل میں اتنی اہمیت نہیں ہوتی، وہ اتنا یاد رکھنے والا نہیں ہوتا، جو بالواسطہ مطلب جس تک بات پہنچتی ہے وہ زیادہ بات کو یاد رکھنے والا ہوتا ہے۔ تو کئی خواتین کو اللہ تعالیٰ دیکھیں اس خاتون نے خود نہیں سنا تھا، لیکن اس نوجوان نے سنا، اس دل میں نظروں پیدا ہو کہ اس بیوی تک بات منتقل کی، خود سے مزہ کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح راولپنڈی کے کوئی خاتون جن کا مجھے خود بھی امریکہ سے آتا ہے کہ ہم نے مکہ معظمہ میں حج کے لیے گئے تو وہاں ایک جگہ ایک آدمی جو کیسے لگا کر کیسے بہتر آدمی کی آواز سنی، ہمیں تو ہم کو اچھی لگی، ہم نے وہ لے لی۔ تو بعد میں ہم لوگوں کو سناتے رہے کوئی آدمی کون ہے، میری کو تقریر ہوگی، کرتے 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 بعض سراغ مل گئے، کوئی لاہور کے اندر ایک مسجد کا مولوی ہے، تو پھر انہوں نے کہیں میرا پتہ حاصل کر لیا، پتہ پھر بڑے ساتھ میں کیا، میں تو خواتین کے جذبات کی بڑی قدر کرتا ہوں کہ انہوں نے پھر وہاں نے ایک ٹیم بنا لی خواتین کی کہ عورتوں کے اندر مطلب اسے سچ شروع کر دیا دفعہ تدریس کا، اور یہاں سے کیسے منگاتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ تو اس درس کے ذریعے سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ حضرات تھوڑا سا اس کی اہمیت کا احساس کریں، کسی اپنی ذات تک نہ رکھیں، آگے پہنچانے کی کوشش کریں، پتہ نہیں کتنے انسانوں کا بھلا ہوگا۔ اس میں ہمارا دنیا میں فائدہ نہیں سوائے اس کے اللہ کا پیغام پہنچ جائے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس مشن کو
دنیا میں پھیلانے کی اور قرآن کریم کا نور عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔